سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے؟ دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو آنکھیں بھیگ جاتی ہوں وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکی سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ سنتا ہے۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے
اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموش ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندے کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ یہ راز بانٹے جائیں تو کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ یہ اللہ ہی تو وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ ان دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔
تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو، اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی، جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیکون ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اگر کسی خاص ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔
انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو لاؤں گی۔ جزاک اللہ۔